من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ورب زدني علما. اللهم رب زدني علما. آمين. تمام اسم کی تعریف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کی ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس مقدس پر جن کا نامی نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے انہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. برادران اسلام، مصیبتوں ہماری زندگی میں جو مصیبتیں آتی ہیں ان کے تعلق سے اسلامی تعلیمات کیا ہے؟ کیونکہ یہی موضوع یہاں کے لیے مجھے دیا گیا ہے کہ مولانا غم کو خوشی میں کیسے بدلنا ہے. غم اور خوشی دونوں چیزوں کو لے کر آج اس موضوع اور مسجد میں آپ کو لے کر چلنا ہے. کیوں؟ کیونکہ ابھی جلد ہی صدمہ لائق ہوا، ایک خاتون کا انتقال ہوا. اللہ رب العالمین ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کی مغفرت فرمائے. اللہ قبر کے مرحلے اس خاتون کے لیے آسان کر دے. ابھی خاتون کا انتقال ہوا اور اس کے کچھ دنوں کے بعد نکاح جیسی تقریب ہے، تو بالکل خوشی کی بات بھی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اس غم کو بھول جائیں. اور صرف غم کے اوپر بھی مت بولیے کہ ہماری خوشیوں پر پانی پھر جائے. دونوں چیزوں کو لے کر چلنا ہے، خوشی اور غم کو. دیکھیے، یہ جو غم ہوتا ہے ہماری زندگی میں، یہ جو مصیبتیں ہوتی ہیں، یاد رکھیے مسلمانوں، ان غموں اور ان مصیبتوں کا تعلق ہماری زندگی سے بہت گہرا ہوتا ہے، بہت گہرا. یہ مصیبتیں، یہ غم، یہ تلخیاں، یہ آلام کسی نہ کسی شکل میں اور انسان کی زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے میں اس کو یہ مصیبتیں لاحق ہوتی رہتی ہیں. یہ مصیبتیں کبھی حادثوں کی شکل میں ہوتی ہیں، یہ مصیبتیں کبھی بیماریوں کی شکل میں ہوتی ہیں، یہ مصیبتیں کبھی ہمارے جان اور مال میں نقصان ہوتا ہے اس شکل میں ہوتی ہے. رب العالمین نے اس آیت میں جو پیغام دیا ہے وہ یہی ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے اور ضرور پر ضرور آزمائیں گے. کیسے؟ کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی خوف کے ذریعے، کبھی تمہارے جانوں اور مالوں میں نقصان کر کے، کبھی تمہاری آمدنیوں میں گھاٹا کر کے تمہیں آزمائیں گے.
الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون کہ جب بھی ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ یہ مصیبتیں دوستو ہماری زندگی کے مرحلے میں آتی رہتی ہیں مختلف شکلوں میں، لیکن ان مصیبتوں کے تعلق سے دیکھیے شریعت کی جو تعلیمات ہیں نا بڑی تفصیلی تعلیمات ہیں اور بہت ہی زیادہ کتاب و سنت کو آپ دیکھیں حدیث کے اندر یہ تعلیمات بھری پڑی ہے کہ ہم پر جب مصیبت آئے تو مصیبت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، مصیبت کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے، اور جو آدمی جس پر مصیبت نہیں آئی ہے جو امن و عافیت کے ساتھ ہے تو شریعت اسے بھی تعلیم دیتی ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے، اسے کون سا کردار ادا کرنا چاہیے، بڑی تفصیلی تعلیمات ہیں۔ اور آج یہ تعلیمات آپ کی اس مسجد میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے والا ہوں، آپ کی جو غم آپ کو لائق ہوا ہے شریعت کی یہ تعلیمات آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر انشاءاللہ یہ تعلیمات آپ کو حوصلہ دے گی، آپ کو خوشی فراہم کرے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہنے اور سننے سے زیادہ ان باتوں کے ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ سب سے پہلی تعلیم مصیبت کے وقت شریعت کا ہمارے ایمان کا جو تقاضا پہلا تقاضا شریعت کی جو پہلی تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی تم پر کوئی مصیبت آئے تو اسے یہ سمجھو کہ یہ میرے مقدر میں لکھا تھا، یہ اللہ کا فیصلہ تھا، یہ مصیبت میرے رب کی چاہی ہوئی ہے، یہ مصیبت جو میرے حق میں آئی ہے وہ میرے رب کا فیصلہ تھا۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها۔ رب العالمین نے فرمایا کہ جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے، جو بھی تمہیں غم لاحق ہوتا ہے، جو بھی آزمائش تم پر آتی ہے، اللہ نے فرمایا اس آزمائش کو، اس غم کو، اس دکھ کو، اس مصیبت کو میں نے لوح محفوظ میں اس کے آنے سے پہلے لکھ رکھا ہے۔ یہ مصیبت تم پر آنے سے پہلے میں نے تمہارے مقدر میں لکھ رکھی ہے۔ تو کیا ہے یہ جو مصیبت آئی نا پہلے سے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تھی، ہمارے مقدر میں لکھی ہوئی تھی۔ آگے دیکھیے سورۃ تغابن کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ اب یہ مصیبت جو تمہارے مقدر میں ہے جو ہم نے لکھی ہے اور رب نے فرمایا کہ اب وہ میرے اوپر ہے کہ زندگی کی کس مرحلے میں یہ مصیبت بھیجنی ہے، کس وقت بھیجنی ہے، کس دن بھیجنی ہے، کون سا وقت ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وہ میں نے سب لکھ رکھا ہے کہ یہ مصیبت کب آئے گی اور یہ مصیبت میری اجازت سے آتی ہے، میرے فیصلے کے ساتھ آتی ہے۔ دیکھیے مسلمانوں یہاں پر اپنے عقیدہ، یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ مصیبت جب اللہ کی طرف سے آئی ہے، یہ رب کی چاہی ہوئی ہے، یہ غم یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ اب جب اللہ کا فیصلہ ہے تو مجھے خوشی خوشی سے گوارا کرنا ہے اس مصیبت کو، اس غم کو خوشی کے ساتھ قبول کرنا ہے۔ ہماری زبان پر کوئی شکایت، کوئی شکوہ نہیں ہونا چاہیے، خوشی خوشی مجھے اس مصیبت کو قبول کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے آج جب مصیبت آتی ہے تو لوگ شکوہ کرنے لگتے ہیں، شکایتیں کرنے لگتے ہیں۔ مصیبت آتی ہے تو انسان غم کے ساتھ سر پکڑ لیتا ہے، دکھ و درد کے ساتھ سر پکڑ کے کہتا ہے اگر یار ایسا کرتا تو ایسا نہ ہوتا، مگر میں نے ایسا کیا تو اس لیے میرے ساتھ ایسا ہو گیا۔ یہ جو نا اگر مگر لیکن یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ایمان کے منافی ہیں، جو تقدیر کے فیصلوں کے منافی ہیں، جو تقدیر کے فیصلوں پر اعتراض کرتی ہے، جو اللہ رب العالمین کے قضاء و قدر پر ناراضگی کا اظہار ہے۔ ہمیں بالکل نہیں کرنا چاہیے کہ یار اگر میرے بیٹے کو میرے گاڑی کی چابی نہ دی ہوتی تو ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، میں اپنے باپ کو 10 منٹ پہلے ہاسپٹل میں پہنچا دیتا تو میرے باپ کی جان بچ جاتی، اگر میں 10 منٹ پہلے نہ پہنچتا تو میرے ساتھ یہ حادثہ نہ ہوتا۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں محمد رسول اللہ نے فرمایا ان چیزوں کے ذریعے شیطان کا کام آسان ہو جاتا ہے، شیطان تمہیں گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ باتیں جو ایمان کے منافی ہیں سنو، جو یہ کہتی ہے نا اگر ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، مگر میں نے ایسا کیا اس لیے میرے ساتھ ایسا ہو گیا۔ شریعت یہ فیصلہ کرتی ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ جو مصیبت تمہاری زندگی میں آنی تھی اس سے کوئی ٹال نہیں سکتا، جو چیز
پریشان نہیں ہونا ہے. جتنا پریشان ہوگے مصیبت اور زیادہ بڑھے گی. پریشان ہونے سے تمہاری بیماریوں میں اضافہ ہوگا. تم خود اپنی زندگی کو عذاب بنا دو گے جب پریشان رہو گے. لیکن وہ مصیبت جو آئے گی وہ کبھی ٹل نہیں سکتی, وہ کبھی مصیبت جا نہیں سکتی. پریشان ہونے کے بجائے صبر کے ساتھ اس مشکل کا سامنا کرو, صبر کر کے اس مصیبت کا سامنا کرو. اور صبر بھی کس وقت کرنا ہے؟ محمد رسول اللہ نے فرمایا صبر بھی اس وقت کرو جب مصیبت تازی تازی ہو, نئی نئی مصیبت ہو, اس وقت صبر کرو. انما الصبر صدمۃ الاولیٰ. محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ اصل صبر وہ ہے جو مصیبت کے وقت ہوتا ہے. بعد میں تو صبر کو صبر آ ہی جاتا ہے. بعد میں جو وقت گزرتا ہے نا, وقت انسان کے زخم پر مرہم کا کام کرتا ہے. بعد میں تو اللہ کے رسول نے فرمایا سب کو صبر آ جاتا ہے. لیکن مصیبت جب تازی ہو, نہیں ہو, ہمارے بیٹے کا انتقال ہوا ہے, باپ کا انتقال ہوا ہے, اس وقت مجھے صبر دکھانا ہے. یہی صبر اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کو پسند ہے, یہی صبر اللہ کو محبوب ہے, اور یہی صبر کو تمہارا مطلوب ہے جو مصیبت کے وقت ہو. اور کچھ لوگ کیا کرتے معلوم ہے؟ کچھ لوگ شکوہ کرنے لگتے ہیں کہ یار ابھی تو چند مہینے پہلے میرے رشتے دار کا انتقال ہوا تھا, اب پھر میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا, پھر میرے باپ کا انتقال ہو گیا. اللہ کو میں ہی دیکھتا ہوں کیا؟ اللہ مصیبت مجھ پر ہی کیوں بھیجتا ہے؟ عذاب کی گھڑی مجھ پر کیوں آتی ہے؟ لوگوں یہ وہ شکایتیں ہیں, یہ وہ گناہیں آپ لوگوں کی ہے جو آپ کے ایمان کی منافی ہے. جب مصیبت آپ لوگوں پر آ گئی تو قبول کر لو اس مصیبت کو. اب مصیبت ٹل تو نہیں سکتی, آ گئی تو صبر کے ساتھ اس مصیبت کا سامنا کرو. یاد رکھیے مصیبت پہ آپ اعتراض کرتے ہیں نا, یہ چیزیں ایمان کے منافی ہے. اللہ رب العالمین کے چہتے تو دوستوں جو بندے تھے, جو پیغمبر ہیں, جب مصیبتوں نے ان کو نہیں چھوڑا تو دوستوں ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ یہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام. ان کی زندگی میں کتنی بڑی مصیبت آئی. خود ان کے سگے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام جو ان کے آنکھوں کے ٹھنڈک, ان دل کی گہرائیوں کے ساتھ محبت کرتے تھے یوسف علیہ السلام, ان کے کلیجے کے ٹکڑے تھے یوسف علیہ السلام, ان کے بھائیوں نے مکار اور فریبی کے ساتھ, چال بازی کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو لے جا کر اس جنگل کے اندر اندھے کنویں میں دھکیل دیا, اور واپس آ کر کیا کہانی بنائی کہ بھیڑیا کھا گیا یوسف علیہ السلام کو, بھیڑیا کھا گیا. حالانکہ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ رہے تھے کہ یہ بات کو بنا رہے, یہ جھوٹ بول رہے, سب کچھ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے میرے یوسف کو گم کیا ہے, انہوں نے یوسف کو مجھ سے چھینا ہے, انہوں نے یوسف کو قتل کیا ہے. لیکن کوئی شکایت نہیں کی یعقوب علیہ السلام نے, کوئی شکوہ نہیں کیا. کیا کہا تھا اس وقت؟ قرآن کے الفاظ دیکھیے, کہا تھا فصبر جمیل. تم لوگ جو کچھ کہہ رہے ہو اس وقت سوائے صبر جمیل کے میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. صبر جمیل کس کو کہتے ہیں یاد جانو نا؟ صبر جمیل اور صبر کو کہتے ہیں جس میں شکایت نہ ہو, جس میں شکایت نہ ہو, جس میں تانا نہ ہو, جس میں تبصرے نہ ہو, اس کو کہتے ہیں صبر جمیل. اور آگے یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا واللہ المستعان علی ما تصفون. یعقوب علیہ السلام نے کہا تم جو کچھ باتیں بنا رہے ہو کہ یوسف کو بھیڑیے کھا گئے, اس معاملے کو میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں. میں اپنی بات, اپنی فریاد کو اللہ کے سامنے رکھتا ہوں. اس پورے معاملے کو میں اللہ رب العالمین کے سپرد اللہ کے حوالے کرتا ہوں. اللہ کی قسم پھر زندگی میں یعقوب علیہ السلام نے کوئی تانا نہیں دیا اپنے بچوں کو. اپنے بچوں کے ساتھ رہ رہے تھے. یوسف گم ہو گئے, یوسف گم ہو گئے, جو ان کا کلیجے کے ٹکڑے تھے, جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی, گم ہو گئے. پھر پوری زندگی اپنے بچوں کے ساتھ کھا رہے, پی رہے, اٹھ رہے, بیٹھ رہے, کبھی شکایت نہیں کی, کبھی اپنے بچوں کو تانا نہیں کیا کہ تم نے میرے بیٹے کو گم کر دیا, میرے بیٹے کو مجھ سے چھین لیا, میرے بیٹے کو قتل کر دیا. کبھی کوئی تبصرہ نہیں کیا. ہاں ایک مرتبہ تبصرہ کیا تھا جب بنیامین کو اسی طرح مصر میں یوسف علیہ السلام نے روکا تھا نا, جب واپس آ کر بیٹوں نے کہا, یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ مصر کے بادشاہ نے روک لیا, مصر کے بادشاہ نے بنیامین کو روک لیا, تب جا کے یعقوب نے کہا تھا کہ تم نے اس کے بھائی یوسف کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا تھا. اسی ایک مرتبہ تبصرہ کیا جب بنیامین بھی کھل گئے اس وقت, ورنہ پوری زندگی دیکھیے کبھی اپنے بیٹوں کے سامنے یوسف کا تبصرہ. کتنا بڑا صبر تھا. ہاں کوئی شکایت نہیں. یہ ہمیں سیکھنا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور دیگر دوستوں انبیاء کی زندگی سے کہ صبر کیسے کرنا ہے, کہ زندگی میں کبھی زبان پر کوئی شکایت نہ آئے, کوئی تانا نہ آئے, کوئی تبصرہ نہ آئے. یہی صبر جمیل ہے اور اللہ ہمیں یہ صبر عطا کرے. حضرت
یہ مصیبت میرے گناہوں کی وجہ سے ہے، یہ مصیبت میرے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اللہ میرے گناہوں کی مصیبت کے ذریعے میرے گناہوں کی سزا دیتا ہے، میرے گناہوں پر رب العالمین دھونا چاہتا ہے اس مصیبت کے ذریعے۔ قرآن کہتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ جو تم پر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں نا، یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے، یہ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے، یہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے یہ مصیبتیں تم پر آتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، وہ الگ بات ہے کہ تمہارے بہت سارے گناہوں کو تو میں ویسے نظر انداز کر کے معاف کر دیتا ہوں۔ اگر تمہارے ہر گناہ کی سزا میں دنیا میں دوں نا تو تم 1 منٹ کی زندگی کی بھی حقدار نہیں ہو سکتے۔ اگر ہر گناہ کی اوپر پکڑ کروں تو 1 منٹ کی زندگی کے بھی حقدار نہیں ہو سکتے، لیکن وہ الگ بات ہے تمہارے بہت سارے گناہ کو ویسے میں معاف کر دیتا ہوں۔ تو یہ ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے جو بھی ہم پر مصیبت آتی ہے۔ مسلمانوں ایک اور بات یہاں پر توجہ کی قابل ہے، ہم پر کوئی مصیبت آئے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آئی ہے، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، اللہ کے سامنے توبہ کرو، میرے کرتوتوں کی وجہ سے یہ مصیبت مجھ پر آئی ہے۔ لیکن آپ پر اگر کوئی مصیبت آئے، دوسرے اپنے بھائی پر آئے، تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ اس کے گناہوں کی وجہ سے، یہ اس کے پاپوں کا بدلہ ہے، اس کے نہیں۔ جب ہمارے بھائی پر مصیبت آئے تو یہ سوچنا چاہیے اللہ اس کی مصیبت کے ذریعے اس کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے، اللہ اس کے درجات کو۔ لیکن ہم آج ہمارا کیا معلوم، بالکل الٹا ہمارا معاملہ ہے۔ ہم پر مصیبت آتی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ ہمارے درجے بلند کرنا چاہتا ہے، لیکن ہمارے بھائی پر آتی ہے تو کیا کہتے ہیں، بالکل الٹا، کہ اس کے ہے گناہ ایسے ہیں، اس کی کرتوت ایسے ہیں، یہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے مصیبت میں پھنسا ہے۔ الٹا ہونا چاہیے، ہم پر مصیبت آئے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے میں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھوں، میں اپنے نفس کا محاسبہ کروں، اللہ کے سامنے توبہ کروں۔ لیکن بھائی پر اگر مصیبت آئے تو اسے تسلی دینی چاہیے کہ اس مصیبت کے ذریعے اللہ تمہارے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس تعلیم کو اپنانے کی بھی توفیق دے۔ حضرات اس کے بعد یہ جو مصیبتیں آتی ہیں نا، اصل چیز ہے نا دوستو یہی ہے، یہ جو مصیبتیں ہماری زندگی میں آتی ہیں نا، اس کے پیچھے رب العالمین کی بڑی حکمتیں ہیں، بڑی حکمتیں ہیں۔ امام ابن تیمیہ نے اپنی زندگی میں کہا تھا کہ المصائب نعم، کیا کہا تھا، المصائب نعم، کہ یہ جو مصیبتیں ہیں نا، یہ رنج ہے ہماری زندگی میں، یہ جو تلخیاں ہیں، یہ آزمائش ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ المصائب نعم، یہ رب کی نعمت ہے مصیبتیں۔ کیا مطلب دوستو، مصیبت کبھی اللہ سے مانگنا نہیں چاہیے، بالکل نہیں، لیکن اگر آ جائے آپ کی زندگی میں رنج اور غم اور مصیبت تو کبھی دوستو اللہ رب العالمین کے اس فیصلے پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، خوشی خوشی اس مصیبت کو قبول کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے بھیج دیا، مصیبت بھیج دی تو خوشی خوشی اس مصیبت کو قبول کرنا چاہیے۔ اس مصیبت میں آگے چل کر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اچھا ہوا کہ اللہ نے یہ مصیبت مجھے دی۔ اگر آپ کی نظر آخرت پہ ہے، آپ کی نظر انجام پہ ہے، اللہ کی قسم آپ خود آگے چل کے آپ کی اس مصیبت کی وجہ سے آپ کی زندگی جو متاثر ہوتی ہے، آپ کی زندگی میں جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، آپ کو پتا چلے گا کہ اس مصیبت کی وجہ سے رب العالمین کی کتنی بڑی حکمتیں چھپی تھی۔ اچھا ہوا کہ یہ مصیبت میرے اوپر آئی، ورنہ تو میں دین کی قریب نہ ہوتا، ورنہ تو جنت میں میرا داخلہ نہ ہوتا۔ کیا حکمت ہے رب کی اس مصیبت کے پیچھے؟ جو بھی ہم پر دنیا میں مصیبت آتی ہے، سب سے دوستو رب العالمین کی بڑی حکمت یہ ہے کہ یہ جو دنیا کی تلخیاں ہیں، دنیا کی مصیبتیں ہیں، یہ دنیا کی کڑواہٹیں آخرت کی دوستو حلاوتیں ہیں۔ دنیا میں انسان جتنے کڑوے گھونٹ پیے گا، جتنی مصیبتیں دیکھے گا، آخرت اس کی اس قدر میٹھی ہوگی، آخرت کی اس قدر دوستو مٹھاس کو پائے گا۔ یاد رکھیے مسلمانوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کہا کہ حفت الجنت بالمکارم وحفت النار بالشہوات، کہ رب العالمین نے جنت کے راستے کو ناگوار باتوں سے ڈھک دیا ہے اور رب نے جہنم کے راستے کو لذتوں کے ساتھ، پسندیدہ چیزوں کے ساتھ ڈھک دیا ہے۔ جب تک ہم ان مصیبتوں
اگر کسی کی زندگی میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، غم نہیں ہے، مصیبت نہیں ہے، مسلمانوں اس مسلمان کو متنبہ ہو جانا چاہیے، ڈر جانا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ رب العالمین نے جہنم کا راستہ میرے لیے آسان کر دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ احقاف دیکھیے، رب العالمین نے فرمایا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا۔ اور رب نے فرمایا کہ قیامت کے دن کافروں کو ہم جہنم کے کنارے کھڑا کر کے کہیں گے کہ او کافروں، تم نے اپنے ارمان دنیا میں پورے کر لیے، تمہاری خوشیاں دنیا میں تم نے پوری کر لی، آخرت میں تمہیں جنت کی نعمتوں میں دینے کے لیے میرے پاس کوئی نعمت نہیں ہے، کوئی نعمت نہیں ہے سوائے جہنم کے، آج تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگر دنیا میں کسی مسلمان پر مصیبت نہیں آتی تو اسے ڈر جانا چاہیے کہ کہیں اللہ نے جہنم کا راستہ میرے لیے آسان تو نہیں کر دیا۔ اگر کسی آدمی کو نعمت ہی نعمتیں ملتی ہے تو اسے ڈرنا چاہیے، لیکن اگر کسی کی زندگی میں مصیبتیں ہیں، تلخیاں ہیں، غم ہے، تو اس مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ رب العالمین اس غم کے ذریعے، اس مصیبت کے ذریعے میرے درجات کو بلند کر رہا ہے، اور رب العالمین اس غم کے ذریعے کیا پڑھتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان امتی امت مرحومہ لیس علیہا عذاب فی الآخرہ، کہ میری امت ایسی امت ہے جس پر رحم کیا گیا ہے، میری امت پر آخرت میں عذاب نہیں ہے۔ کیا مطلب آخرت میں عذاب نہیں ہے؟ دوستو اس حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھیں۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس امت کے کسی آدمی کو جہنم کا عذاب نہیں ملے گا، نہیں نہیں، بالکل نہیں۔ دسویں حدیث یہ بتاتی ہے کہ بے نمازی انسان جہنم میں جائے گا، زناکار انسان جہنم میں جائے گا، گلا و غیبت کرنے والا جہنم کا حدیث ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ میری امت نے جو گناہ کیے ہیں دنیا میں، جو گناہوں کے کام کیے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ ان گناہوں کی سزا دنیا میں دے گا۔ کیسے دے گا؟ زلزلوں کے ذریعے، سیلابوں کے ذریعے، طوفانوں کے ذریعے، بیماری کے ذریعے، جان و مال میں نقصان کر کے، اس کے رشتہ داروں کو موت دے کے، مصیبتوں کے ذریعے، ان آزمائشوں کے ذریعے اللہ اس کو عذاب دے کے آخرت کی طرف اس حال میں اٹھائے گا کہ اس کے جسم پر گناہ کا کوئی داغ و دھبا بھی نہیں ہوگا، اور وہ انسان جنتی بنا کے اللہ رب العالمین اس کو اوپر اٹھائے گا۔ تو دوستو اس انسان دنیا میں جتنے کڑوے گھونٹ پیے گا، آخرت میں دوستو اس کے لیے اس قدر آسانی ہوگی، اسی قدر اس کے لیے مٹھاس ہوگی، آخرت میں اللہ اس کے انجام کو بہتر سے بہتر بنائے گا۔ دوسرے نمبر پہ دوستو ہماری مصیبت پر ہمیں کوئی اور دوستو فائدہ پہنچے نہ پہنچے، لیکن اگر ایک فائدہ پہنچتا ہے نا، ایک فائدہ کون سا؟ اگر ہماری مصیبت کے ذریعے ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ کی قسم یہ بہت بڑا فائدہ ہے، ہم دنیا میں کامیاب ہو گئے۔ اگر مصیبت کے ذریعے اللہ ہمیں اپنے سے قریب کرتا ہے، مسجدوں سے قریب کرتا ہے، اپنے دین سے، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم اچھائیوں کے ذریعے بھی اور کبھی دکھ کے ذریعے، کبھی غم کے ذریعے میرے بندوں کو میں آزماتا ہوں، کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ پلٹ آئیں دین کی طرف، میرے قریب ہو جائیں، اپنے گناہوں پر توبہ کر لیں۔ میں آزماتا رہتا ہوں۔ مسلمانوں آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیے کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے سچی نماز اسی وقت پڑھی ہے جب مصیبت پر آئی، سچی دعائیں ہم نے اس وقت کی ہے جب پر ہم پر مصیبت آئی، سچے سجدے بھی ہم نے اسی وقت کیے ہیں جب پر ہم پر کوئی مصیبت آئی، اور کتنے نمازی ایسے ملیں گے مسجدوں میں آپ کو کہ انہوں نے نماز اس وقت شروع کی جب ان کے باپ کا انتقال ہوا، جب ان کی ماں کا انتقال ہوا۔ کتنے نمازی ہم کو ایسے ملیں گے کہ مصیبت کے وقت وہ نمازی بن گئے۔ اللہ اکبر، مصیبتیں بھی رب کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ مصیبت میں انسان کا دل کس قدر مسجد کی طرف جھکتا ہے، کس قدر اللہ کی طرف جھکتا ہے۔ مصیبت میں وہ ایک انسان جو مسجد کا پتہ تک نہیں معلوم تھا، اللہ اکبر، مصیبت کے آنے کے بعد وہ مسجد کا نمازی بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اجتماعی شکل میں آپ دیکھیے مسلمانوں پہ جو مصیبتیں آتی ہیں، اجتماعی شکل میں جو ظالم مسلمان کے علاقوں پر جو ظلم کرتے ہیں، 2002 میں جو بھی دوستوں گجرات میں ہوا، ان علاقوں میں جائیے، ان علاقوں میں جانے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ مصیبت ان پر آئی، لیکن مصیبت کے آنے کے بعد دینی بیداری پیدا ہوئی ہے ان لوگوں کے اندر۔ اللہ اکبر، آپ جا کے دیکھیے، مسجدیں بنوا رہے ہیں وہ لوگ، ہم مدرسے بنوا رہے ہیں، ان کے اندر اتنی بڑی دینی بیداری ہے۔ کس کی وجہ سے؟ مصیبت کی وجہ سے۔ ان نسلوں پر مصیبت آئی جو اللہ سے دور تھی، ان نسلوں پر مصیبت آئی جو
مصیبت میں رب کی ایک حکمت یہ بھی چھپی ہوتی ہے کہ آپ جانتے ہیں مصیبت میں اللہ بندے کی تربیت کرتا ہے. مصیبت میں اللہ اپنے بندوں کی تربیت کرتا ہے مصیبت کے ذریعے. آپ دیکھیے مصیبت میں انسان کے اندر حوصلہ آ جاتا ہے. مصیبت کے وقت انسان کے اندر ہمت آ جاتی ہے. مصیبت کے وقت سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ انسان کے نفس کے غرور کو کچلا جاتا ہے. انسان کے تکبر کو دوستوں مصیبت کچل کے رکھ دیتی ہے. مصیبت کے وقت انسان کو پتا چلتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں, میری حیثیت کچھ نہیں ہے, میری زندگی رب کے ہاتھ میں ہے. اللہ جو فیصلہ کرتا ہے میرے ساتھ ہوتا ہے. اللہ اکبر. مصیبت میں عاجزی پیدا ہوتی ہے, مصیبت میں انکساری پیدا ہوتی ہے. اے اللہ مصیبت میں اگر عاجزی تو دے, مصیبت اگر مجھے انکساری سکھائے, مصیبت میرے نفس کے غرور کو کچلے, اے اللہ ایسی مصیبت ہمیں قبول ہے, ایسی مصیبت بھی ہمیں قبول. رب کی یہ حکمت ہوتی ہے کہ مصیبت انسان کے نفس کی تربیت کرتی ہے. مصیبت میں انسان سمجھتا ہے اور رب العالمین اس کی تربیت کر کے رکھ دیتا ہے. اور حضرات مصیبت میں اللہ رب العالمین کی دوستوں ایک حکمت یہ بھی ہوتی ہے کہ مصیبت ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ اور ہمارے درجات کے بلند ہونے کا ذریعہ ہے. مصیبت کے ذریعے دیکھیے نیک آدمی کے اوپر بھی مصیبت آتی ہے, برے آدمی پر بھی مصیبت آتی ہے. نیک یا برے کسی آدمی پر بھی مصیبت آئے نا, دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہے, یا تو اللہ اس کے گناہوں کو مٹا رہا ہے یا پھر اللہ اس کے درجات کو بلند کر رہا ہے, یا اللہ اس کے درجات کو بلند کر رہا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث کی راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے رسول نے فرمایا کسی مومن بندے پر یا مومنہ عورتوں پر اللہ مصیبت بھیجتا ہے. اجتماعی شکل میں بھی مصیبت, زلزلے بھیجتا ہے, سیلاب بھیجتا ہے, طوفانی بارش بھیجتا ہے. انفرادی شکل میں بھی مصیبت, کبھی اس کو بیماری لگ گئی, اس کے بچوں کو بیماری لگ گئی, بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, بچہ ایکسیڈنٹ میں مر گیا, یہ بھی مصیبت ہے, یہ بھی آزمائش ہے. اور کبھی اس کے جان و مال میں نقصان ہو گیا, کبھی اس کے کاروبار میں نقصان ہو گیا. تو جس شکل میں اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ بندے کو مصیبت دیتا ہے, اگر مصیبت کے وقت صبر کرتا ہے تو یہ مصیبت ہے. اپنی زندگی میں دیکھتا رہتا ہے, کبھی خود کے ساتھ, کبھی بچوں کے ساتھ, کبھی رشتہ داروں مصیبتیں. محمد رسول اللہ نے فرمایا ان مصیبتوں کے ذریعے اللہ بندے کو گناہ سے دھو دیتا ہے, بالکل گناہ سے صاف کر دیتا ہے. اللہ اکبر. جب وہ دنیا سے مرتا اٹھتا ہے نا تو اس حال میں اٹھتا ہے, اس حال میں اس کی روح کب ہوتی ہے کہ گناہوں سے پاک و صاف ہو کے رب کے پاس پہنچتا ہے. ان مصیبتوں کے ذریعے پاک و صاف ہو کے رب کے پاس پہنچتا ہے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میدان محشر میں اس کے جسم پر گناہ کا ایک داغ بھی نہیں ہوگا, ایک دھبا بھی نہیں ہوگا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حدیث میں فرمایا, آپ نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ, آپ نے فرمایا اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے, بھلائی کا ارادہ کرتا ہے, اللہ اس پر مصیبت بھیجتا ہے. اللہ اکبر. اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے مصیبت بھیجتا ہے, مصیبت میں مبتلا کرتا ہے. ہم کتنی بڑی نعمت ہے. آگے دوستوں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ امام ابن تیمیہ کے المصائب النعم اس الفاظ میں کتنی سچائی ہے. دوستو کبھی کبھار مصیبتوں کے ذریعے اللہ ہمارے درجات کو بلند کرتا ہے اور کبھی کبھار اللہ ہمیں مصیبتوں کے ذریعے بہت کچھ نوازتا ہے, اعزاز و اکرام سے نوازتا ہے. ہم اللہ یہ مصیبت بیچ کے ہمیں ترقی عطا کرتا ہے. بہت ساری عزت. دیکھیے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہیں, ہماری ماں ہے, محمد رسول اللہ کی بیوی ہے, ام المومنین ہے. یہ ام سلمہ کیسے محمد رسول اللہ کی زوجیت میں پہنچی, واقعہ سنیے. مصیبت آئی تو ام سلمہ نے کتنا بڑا صبر کیا اور اللہ نے ان کی مصیبت کے پیچھے کیسی حکمت چھپی تھی, اللہ نے کتنی عزت عطا کی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. واقعہ یہ ہے کہ ام سلمہ کے شوہر تھے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت اچھے انسان تھے. ایک مرتبہ ابو سلمہ اپنی بیوی کے پاس آئے, ام سلمہ کے پاس. کہو ام سلمہ آج تو محمد رسول اللہ سے میں نے ایک چیز سنی, اللہ کے رسول سے ایک دعا سنی, مجھے اتنی پسند ہے, مجھ سے تم سن لو, مجھ سے تم سن لو, مجھے تو یہ بہت اچھی لگی. کون سی دعا؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اللہم اجرنی فی مصیبتی, اے اللہ جو مصیبت تو نے مجھ پر بھیجی ہے اس مصیبت کا مجھے بہتر بدلہ عطا کر. واخلف لی خیرا منہا, اے اللہ
انتقال ہو گیا. ان کے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا. ام سلمہ کہتی ہیں کہ مجھ پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے, مجھے شدید غم لاحق ہوا, اور اس غم کے موقع پر, اس مصیبت کے موقع پر میرے شوہر تو مر چکے, وفات پا چکے, میرے شوہر سے محمد رسول اللہ کی جو دعا میں نے یاد کی تھی وہ دعا مجھے یاد تھی, ازبر تھی. میں نے یہی دعا پڑھی, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اے اللہ, جو ابو سلمہ کو اللہ رب العالمین سے کہا, جو ابو سلمہ کی موت ہوئی ہے, اے اللہ اس مصیبت پر مجھے اجر عطا کر, واخلف لی خیرا منہا. اور ابو سلمہ کو جو تو نے چھینا ہے مجھ سے موت دے کر, اے اللہ اس سے بہتر مجھے جانشین عطا کر. ام سلمہ کہتی ہے کہ یہ دعا میں نے پڑھ تو لی, لیکن میرے دل میں یہ بات آئی کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. مسلمانوں, مصیبتوں کے وقت صبر کا اللہ رب العالمین بہت بڑا بدلہ عطا کرتا ہے. ام سلمہ کہتی ہے میں نے کہا کہ ابو سلمہ سے بہتر شوہر مجھے کہاں مل سکتا ہے, اس سے بہتر جانشین کہاں مل سکتا ہے. ام سلمہ کہتی ہے لیکن محمد رسول اللہ کی زبان سے یہ لفظ نکلا تھا کہ اللہ اسے بہتر بدلہ عطا کرتا ہے دعا کے پڑھنے سے. محمد رسول اللہ کا حکم تھا تو میں نے یہ دعا پڑھی. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد خود محمد رسول اللہ میرے گھر میں چل کے آئے, میرے پاس اللہ کے رسول چل کر آئے. ام سلمہ کہتی ہے اللہ کے رسول آئے اور میرے پاس بیٹھ گئے. کہا ام سلمہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں, میں نکاح کا پیغام لے کر آیا ہوں, کیا تم مجھ سے شادی کرنے کے لیے, مجھ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو. ام سلمہ کہتی ہے کہ تب مجھے یاد آیا کہ مجھے ابو سلمہ سے بھی بہتر شوہر مل گیا. اللہ اکبر. مصیبت تو بھیجی رب نے ام سلمہ پر ابو سلمہ کو چھین کر, لیکن مصیبت کے پیچھے کتنی بڑی حکمت چھپی تھی اور کتنا اعزاز عطا کیا کہ ام سلمہ اب ام سلمہ نہیں ہے, ام المومنین بن گئی, قیامت تک کے لیے مومنوں کی ماں بن گئی. مصیبت کے وقت یہ دعا پڑھی اور مصیبت بھیج کر اللہ نے اس کے پیچھے کتنا بڑا مقام عطا کیا, کتنا بڑا عطا عطا کیا کہ ام سلمہ قیامت تک مومنوں کے لیے ماں بن گئی. کتنا اعزاز ہے ام سلمہ کو, کتنا مقام, اونچا مقام مل گیا. رب العالمین مصیبت بھیجتا ہے تو مصیبت کے پیچھے اللہ ہمیں کوئی اعزاز عطا کرنا چاہتا ہے. یہ حکمت, چھٹی حکمت ذکر کرنے جا رہا ہوں دوستو. کبھی مصیبت کے ذریعے رب العالمین کی حکمت یہ بھی چھپی ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں امن و عافیت کی دوستو احساس دلانا چاہتا ہے. امن و عافیت رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. کبھی اللہ رب العالمین ہمیں مصیبت اس لیے دیتا ہے کہ میرے بندے کو امن و عافیت کا احساس ہو, میری نعمت کا احساس ہو اور میرا شکر ادا کرے. لوگوں میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں, اگر دنیا میں بیماری نہ ہوتی تو صحت اور تندرستی کا احساس نہیں ہوتا, اللہ کی اس نعمت کا احساس نہ ہوتا. دنیا میں اگر نفرتیں و عداوتیں نہ ہوتی تو محبت و الفت کا ہمیں کبھی احساس نہ ہوتا. اگر دنیا میں خوشحالی, غربت اور تندرستی نہ ہوتی تو خوشحالی اور مالداری کی نعمت کا کبھی احساس نہ ہوتا. لوگوں دنیا میں رنج و غم نہ ہوتا, دکھ و درد نہ ہوتا تو خوشی, مسرت و شادمانی جیسی نعمت کا احساس نہ ہوتا. اللہ اکبر. اللہ کسی کو غریبی دے رہا ہے, کسی کو بیماری دے رہا ہے, کسی کو نفرتیں دے رہا ہے. رب العالمین کسی کو دکھ و درد دے رہا ہے تاکہ میرے بندے کو صحت و تندرستی کی نعمت کا احساس ہو, تاکہ بندے کو خوشحالی کی نعمت کا احساس ہو, بندے کو تندرستی کا احساس ہو, بندے کو خوشی کا احساس ہو. یہ جو مصیبتیں دیتا ہے نا, ان مصیبتوں کو اللہ اس لیے دیتا ہے تاکہ میرے بندے کو میری نعمتوں کا احساس ہو, میری نعمتوں کا شکر ادا کرے. مجھے آپ بتائیے, صبح اٹھے شام تک ہم پر کوئی مصیبت نہ آئے, ہماری پوری زندگی گزر جائے, ہمیں سکھ ہی سکھ ملے تو زندگی کا مزہ کیا ہے؟ جب مصیبت نہ ہو تو زندگی کا مزہ کیا ہے؟ ہاں, جب جس انسان پر مصیبت نہ آئے, اللہ کی قسم وہ اللہ کی نعمتوں کا کیسے احساس کرے گا؟ ہاں, جب مصیبتیں آتی ہیں تبھی ایک انسان اللہ کی نعمتوں کا احساس کرتا ہے کہ امن و عافیت بھی رب کی کتنی بڑی نعمت ہے. اس لیے محمد رسول اللہ سے دعا کرتی تھی. کیا دعا کرتے تھے؟ اے اللہ میری آخرت کو پرامن کر دے, اے اللہ میری دنیا کو پرامن کر دے, اے اللہ میرے دین کو پرامن کر دے. مانا کرتی تھی اللہ کے رسول. اور لوگوں ہر نماز کے بعد اللہ رب العالمین سے امن و عافیت مانگنی چاہیے. مصیبت
مانگنی نہیں چاہیے، لیکن آ جائے تو اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنا چاہیے۔ یہ دیکھیے ساری اسلامی تعلیمات میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے، ساری تعلیمات رکھی ہے۔ مسلمانوں آپ خود سوچ لیجئے کہ امام ابن تیمیہ کیا کہ المصائب النعم، غم اللہ کی نعمت ہے، مصیبت اللہ کی نعمت ہے۔ امام ابن تیمیہ کے اس لفظ میں کتنی بڑی سچائی ہے، کتنی بڑی سچائی ہے۔ اللہ اکبر، مصیبتوں غم کی پیچھے اگر اللہ کی یہ حکمت چھپی ہے تو یقیناً مصیبت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ مسلمانوں اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں جس انسان کو مصیبت لائق ہو جائے، غم لائق ہو جائے، ایک انسان کو دوستو شکوہ نہیں کرنا چاہیے، شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ شریعت کی ایک اور تعلیم ہے دوستو، وہ تعلیم یہ ہے کہ جس بھی انسان کو مصیبت لائق ہو، غم لائق ہو، اس کا رشتہ دار مر گیا، اس کا بیٹا انتقال کر گیا، جس کاروبار میں نقصان ہو جائے، وہ خود بیمار ہو جائے تو کیا کہنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا کہنا چاہیے؟ یہ قرآن ہمیں حکم دیتا ہے۔ مسلمان کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تو صرف موت کی ہم خبر سنیں تب پڑھنا چاہیے، کسی کے بعد نہیں نہیں نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبت، کوئی بھی مصیبت تمہیں پہنچے، کوئی بھی مصیبت، تو اس پر تمہیں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ انا للہ، اے اللہ ہم تیرے ہی ہیں، اے اللہ ہم تیرے ہی ہیں، و انا الیہ راجعون، اور تیری ہی طرف مجھ کو لوٹ کر آنا ہے، اے اللہ مر کر تیرے سامنے کھڑا ہونا ہے، مجھے تیرے پاس آنا ہے۔ مصیبت میں کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنی کوئی چیز کھوتے ہیں، کبھی بیماری اللہ دیتا ہے تو میں نے اپنی صحت کھو دی، اللہ اگر ہمیں مال میں نقصان دیتا ہے تو ہم نے کاروبار میں جو نفع تھا اس کو کھو دیا، اللہ نے ہم سے کوئی رشتہ دار چھینا ہے۔ ہم مصیبت میں کوئی بھی چیز کھوتے ہیں نا، جب کوئی چیز آپ نے کھوئی فوراً آپ نے کہا اے اللہ تو نے میرا رشتہ دار مجھ سے لے لیا، یہ تیری امانت تھی، یہ تیری امانت تھی، تو نے مجھ سے چھین لیا تو میری زندگی بھی تیری ہے، میں بھی تیرے پاس لوٹ کر آنے والا ہوں۔ تم نے مجھ سے اے اللہ تو نے مجھ سے صحت چھینی ہے، میں خود تیرا ہوں، تیری طرف لوٹ کر آنے والا ہوں۔ تو مصیبت کے وقت دوستو ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے جو قرآن سے کہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اسی طرح ہم کسی آدمی کو مصیبت میں گرفتار دیکھیں کہ اس آدمی میرے بھائی پر مصیبت ہے، تو شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے، محمد رسول اللہ نے فرمایا اسی لیے پڑھنا چاہیے دعا الحمدللہ الذی آفانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ شریعت یہاں پر ایک اور حکم دیتی ہے کہ رک جاؤ، یہ دعا اس طرح پڑھو کہ تمہارا بھائی جو مصیبت میں گرفتار ہے سن نہ پائے، وہ سننا نہیں چاہیے، اپنے دل میں پڑھو۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس دعا کا؟ ایک تو دوسرے کو آپ نے مصیبت میں دیکھا، ہم کو ایک اللہ اکبر کیسی کیسی بیماریاں ہوتی ہے، کینسر جیسا مرض ہوتا ہے، ہاں ہم کسی کینسر کے مرض میں کسی مریض کو مبتلا دیکھیں تو اپنے دل میں کہیں اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، ایسی مہلک بیماری سے تو نے مجھے بچا کے رکھا ہے۔ ہاں کسی کا ہاتھ پیر ٹوٹا ہاسپٹل میں پڑا ہے، اے اللہ اس کا پیر ٹوٹ گیا چل بھی نہیں سکتا، اے اللہ تیرا کتنا بڑا فضل ہے میرے اوپر، میرا پیر سلامت ہے، میں چل کر جاتا ہوں مسجد میں نماز ادا کرنے، یہ چل کر مسجد بھی نہیں جا سکتا، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے اور من ہی من دل دل میں یہ دعا پڑھنی چاہیے الحمدللہ الذی آفانی مما ابتلاک بہ۔ اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہے کہ تو نے مجھے اس مصیبت سے بچا لیا جس مصیبت میں میرا یہ بھائی مبتلا ہے، اس مصیبت سے تو نے مجھے بچا لیا، وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ کرم ہے، تیرا فضل ہے کہ تو نے اپنی مخلوق پر مجھے فضیلت عطا کی ہے، تمام تعریفیں تیرے لیے۔ یہ دعا محمد رسول اللہ نے فرمایا انسان کو دل میں پڑھنا ہے تاکہ مریض جس کے اوپر مصیبت ہے وہ اس کو سن نہ پائے۔ تو دوستو شریعت کی یہ تعلیم ہے کہ آپ پر مصیبت آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے، اور دوسرے کو مصیبت میں گرفتار دیکھے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد دوستو شریعت آپ دیکھیے مصیبت کے وقت آپ نے مجھ سے کہا کہ مولانا غم اور خوشی دونوں چیزوں کو ساتھ میں لے کر چلنا ہے۔ ہمیں غم لائق ہوا ہے کہ ہمارا عزیز ہم سے دور ہو گیا، ہمارا رشتہ دار قبر میں جا پہنچا، دوسری دنیا میں جا پہنچا۔ مولانا غم لاحق ہے، کوئی شریعت کی ایسی تعلیمات سنائیے کہ ہمارا غم خوشی میں بدل جائے۔ ہمارا غم ہے لیکن خوشی کو ساتھ میں بتائیے تاکہ ہمیں حوصلہ ملے، ہمیں ہمت ملے، ہم اس غم سے باہر نکلے۔ ہم جو مایوسی کا مایوس ہو چکے ہیں، ذرا ہم مایوسی سے نکل کر خوشی خوشی زندگی گزار سکیں۔
جو ڈوب کر مر گیا شریعت کہتی ہے کہہ دو اسے کہ شہید ہو گیا. جو دیوار یا کسی چھت کے نیچے دب کر مر جائے شریعت کہتی ہے کہہ دو اس کے رشتہ داروں سے اس کے عزیز وقارب سے کہ وہ شہید ہو گیا. کسی کے پیٹ میں کسی نے چھڑا گھونپ دیا اس کا پیٹ ہی پھاڑ دیا شہید ہو گیا. وہ کوئی پیٹ کے درد میں مر گیا تڑپ تڑپ کے پیٹ کی بیماری میں مر گیا شریعت کہتی ہے شہید ہو گیا. کسی کو پلیگ کا مرض لگ گیا طاعون کی بیماری لگ گئی اسی میں مر گیا شہید ہو گیا. کوئی اور بچہ جنتے جنتے درد سہ میں مر گئی شریعت کہتی ہے شہید ہو گئی. اور کسی کا بچہ ایکسیڈنٹ میں مر گیا شریعت کہتی ہے شہید ہو گیا. آپ ہم یہ سمجھتے ہیں جو ایکسیڈنٹ میں مسلمان مر گیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بری موت مر گیا وہ اسی لائق تھا بہت بری موت مرا. نہیں شیخ دوستوں عثیمین شیخ صالح العثیمین لکھتے بہت سارے علماء کے اس بات پہ اتفاق ہے کہ جو ایکسیڈنٹ میں مرتا ہے ایکسیڈنٹ میں وہ اسی زمرے میں آتا ہے جو دیوار اور چھت کے نیچے دب کے مرتے. محمد رسول اللہ نے فرمایا جو دیوار اور چھت کے نیچے دب کے مر جائے وہ شہید ہے. تو شیخ صالح العثیمین کہتے ہیں کہ جو ایکسیڈنٹ میں مر جائے ایکسیڈنٹ میں وہ اسی زمرے میں آتا ہے وہ اسی قبیل سے ہے جو دیوار کے نیچے آ کے مرتا ہے. تو ایکسیڈنٹ میں جو مر جائے وہ بھی شہید ہے وہ بھی شہید ہے. اللہ اکبر. ایک تو شہید ہونے والے کے لیے مرنے والے کے لیے خوشخبری ہے اور دوسری چیز شریعت اس کے رشتہ داروں کو اس کے ماں باپ کو اس کے بھائی بہنوں کو حوصلہ دیتی ہے کہ تمہارا جو رشتہ دار تو اللہ کی امانت تھی مر گیا لیکن شریعت کہتی ہے کہ طبعی موت نہیں مرا ہے وہ شہید ہو گیا ہے وہ جنتی ہے. یہ شریعت اس کے رشتہ داروں کو دوستوں یہ خوشخبری سناتی ہے حوصلہ دیتی ہے. تو شریعت کی دوستوں یہ تعلیمات ہے. ورنہ کہتا ہوں مومن کے شایع نشان نہیں. زیادہ سے زیادہ آپ کا رشتہ دار مرا ہے تو 3 دن آپ سوگ منا سکتے ہیں 3 دن. ہاں 3 دن میں بھلے آپ اچھا کپڑا نہ پہنے آپ کی کوئی شادی ہے تقریباً 3 دن آپ رو سکتے ہیں لیکن 3 دن کے بعد سوائے بیوی کے شریعت کو کسی کو اجازت نہیں دیتی کہ 3 دن کے بعد پھر آپ گھر میں مبتلا رہے. 3 دن گزر جائے پھر اپنے کام میں لگ جاؤ. ہاں نکاح کا کوئی تقریب ہے تو اس کو پوری کرو. ہاں صرف بیوی کے لیے 4 مہینے 10 دن 4 مہینے 10 دن میں خوشبو لگائے گی نہ اچھا کپڑا پہنے گی اور جتنا ہو سکے اپنے گھر کے اندر رہے. یہ بیوی کے لیے. لیکن اگر بھائی ہے بہن ہے رشتہ دار ہے تو 3 دن سے زیادہ شریعت اجازت نہیں دیتی کہ تم کم مناؤ. 3 دن سے زیادہ نہیں. 3 دن کے بعد تمہاری زندگی میں خوشیاں ہونی چاہیے. تمہاری کاروبار واپس تمہیں کاروبار میں لگ جانا چاہیے. یہ اللہ کی امانت تھی ہمیں اللہ کی امانت ہے ہم بھی اٹھنے والے ہیں وہ گیا تو ہمیں بھی جانا ہے. تو شریعت کی یہ تعلیم ہے کہ مسلمان کے شایع نشان نہیں سچے مومن سچے مسلمان کی علامت ہے کہ مصیبت جو سے آتی ہے غم بھی آتا ہے اس کا کوئی رشتہ دار بھی مرتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ مصیبت کے وقت اللہ اکبر. ایک کافر ہوتا ہے ایک مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہے مصیبت میں صبر بھی نہیں ہوتا اور ایک یہ مومن ہے کہ مصیبت آئی تو اللہ کا شکر ادا کر رہا الحمدللہ کہہ رہا ہے. اور مسلمانوں مصیبت کے وقت آپ جو الحمدللہ کہتے ہیں نا اللہ کی قسم یہ وہ الحمدللہ ہے جس کی کوئی قیمت نہیں. ہاں جس کا مرتبہ بہت بڑا ہے جس کا بدلہ بہت بڑا ہے جس کی اہمیت بہت زیادہ ہے جس کی قیمت بہت زیادہ ہے. مصیبت کے وقت آپ اگر الحمدللہ کہتے ہیں سنیے آپ ترمذی کی روایت ہے. کہاں کی ترمذی کی روایت ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی پر مصیبت آتی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فرشتہ کسی مومن مرد اور مومن عورت کے بچے چھوٹے سے بچے کی روح قبض کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روح قبض کرنے کے بعد جو فرشتہ اللہ کے پاس آتا ہے تو اللہ ملک الموت سے پوچھتا ہے موت کے فرشتے سے پوچھتا ہے تو نے میرے بندے یا میری بندی کی بیٹے اور بیٹی کی جان لی. جانتے ہو وہ سے بہت محبت کرتے تھے اپنے بچے سے. وہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھا وہ ان کے کلیجے کا ٹکڑا تھا. ارے جب تم نے اس کے بچے کی روح قبض کی تو اس کے روح کے قبض ہونے پر بندے نے کیا کہا میری اس بندی نے کیا کہا. وہ فرشتہ کہتا ہے اللہ تیرے بندے نے کہا الحمدللہ الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تو جملے کہے اللہ رب العالمین جانتا تھا جب فرشتے کی زبان سے یہ بات اللہ سنتا ہے تو اللہ کہتا ہے جاؤ میرے بندے کے لیے جنت میں ایک محل بنا دو جاؤ میرے بندے کے لیے جنت میں بنگلہ بنا دو. اور
سنیے، آپ کے کام کی چیز ہے۔ ہمارے اسلاف میں سے کوئی ایک کہتا تھا، حافظ ابن کثیر نے کہا کہ ہمارے اسلاف میں سے ایک نے کہا کہ جب مجھ پر مصیبت آتی ہے نا تو میں 4 باتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ 4 باتوں پر جب بھی مجھ پر مصیبت اور کوئی غم آتا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ میں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اے اللہ الحمدللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اے اللہ تمام تعریفیں تیری لیے کہ اس مصیبت کا تعلق میری دنیا سے ہے، میرے دین سے نہیں ہے۔ اس مصیبت کا تعلق میری دنیا سے ہے، میرے دین سے نہیں ہے۔ اے اللہ یہ مصیبت تو نے بھیجی ہے، مجھے بیماری دی ہے، میری صحت چھینی ہے، میرا کاروبار تو نے چھینا ہے۔ اے اللہ میرا عقیدہ نہیں بگڑا، میں نے نماز تو نہیں چھوڑی، میں نے زنا تو نہیں کیا، میں نے چوری تو نہیں کی، میں نے جھوٹ تو نہیں بولا، اے اللہ میں نے دینی تعلیمات کے خلاف تو نہیں گیا۔ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے بیماری دے دی مجھے، ہاں میرا کاروبار تو نے چھینا ہے۔ اچھا ہوا کہ میرا تعلق دنیا سے ہے، میرے دین سے اس مصیبت کا تعلق نہیں ہے۔ اس بات پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور دوسری اس بات پر میں یہ دیکھتا ہوں، اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ مصیبت تو نے چھوٹی بھیجی، ہاں مصیبت جو تو نے بھیجی ہے چھوٹی بھیجی، بڑی مصیبت بھی تو بھیج سکتا تھا۔ اے اللہ ایکسیڈنٹ اتنا بڑا تھا، حادثہ اتنا بڑا تھا کہ میری جان بھی جا سکتی تھی۔ اے اللہ تیرا لاکھ کا شکر ہے کہ صرف فریکچر ہوا ہے، صرف ہاتھ ٹوٹا ہے۔ اس بات پر ہمارے اسلاف کہتے ہیں کہ اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اے اللہ حادثہ بہت بڑا تھا لیکن مصیبت تو نے چھوٹی بھیج دی، ہاں اس حادثے میں جان جا سکتی تھی لیکن اچھا ہوا کہ صرف پیر ٹوٹا ہے، سر ٹوٹا ہے، ہاتھ فریکچر ہوا ہے، جان نہیں کی، جان بچ گئی۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات کہہ رہے۔ کہتے ہیں کہ تیسری اس بات پر بھی میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ مصیبت پر تو نے صبر کی توفیق تو دے دی۔ اس بات پر بھی اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرتا ہوں کہ اللہ مصیبت تو دی لیکن مصیبت پر اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے صبر کی توفیق دے دی۔ اور چوتھی اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اے اللہ الحمدللہ تمام تعریفیں تیری ہے کہ مصیبت میں دی لیکن انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کا موقع بھی دے دیا۔ مصیبت بھی دی لیکن انا للہ و انا الیہ راجعون کا موقع بھی دے دیا۔ اللہ اکبر، مسلمانوں مومن کی زندگی عجیب ہوتی ہے، عجیب ہوتی ہے مومن کی زندگی۔ یہی بات امام کائنات جناب محمد رسول اللہ نے کی کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے۔ جب مصیبت آتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، جب اللہ اسے سکھ دیتا ہے، نعمت اور خوشی دیتا ہے تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے، اور مصیبت کے وقت تو صبر کر لے جاتا ہے۔ مومن کا معاملہ عجیب ہوتا ہے۔ اے اللہ یہ مومنانہ شان ہمارے اندر بھی پیدا کر، یہ مومنانہ صفت ہمارے اندر بھی پیدا کر۔ دعا کرتے ہیں ان باتوں پر اللہ رب العالمین سے، اے اللہ جو بھی مصیبتیں ہم پر ہیں ہمیں صبر کی توفیق دے، جو بھی مصیبتیں اللہ اس کا بہترین بدلہ عطا کر۔ اے اللہ جو مصیبت تو نے بھیجی ہے اس کا بہترین اجر عطا کر۔ اے اللہ دنیاوی مصیبتیں اور فتنوں سے ہمیں بچنے کی توفیق کرتے۔ اے اللہ ہمارے دین کو پرامن بنا، ہماری آخرت کو پرامن بنا، ہماری دنیا کو پرامن بنا۔ اے اللہ ہم پر جو مصیبتیں ہیں، ہمارے رشتہ داروں پر ہیں، دنیا کے مسلمانوں پر جو مصیبتیں، اے اللہ ان مصیبتوں کو دور کر۔ ان مصیبتیں اگر گزر چکی ہیں تو مصیبتوں کا بہترین بدلہ عطا کر، بہترین بدلہ عطا کر۔ اے اللہ یہاں پر جو مصیبت لائے ہوئی ہماری ایک بہن تیری بندی جو دنیا سے رخصت ہوئی ہے، اے اللہ قبر کی مرحلے اس کے لیے آسان کر دینا، قبر کے مرحلے آسان کر دے۔ اے اللہ ان کے لیے جنت جو حساب و کتاب ہے، آخرت کا حساب و کتاب آسان کر دے۔ ان کی قبر کو تو جنت کی تیاری بنا دے، فرشتوں کے سوال و جواب میں کامیاب کر۔ اے اللہ قبر کی تمام حشر و قبر کے جو مرحلے ان کے لیے آسان کر دے۔ اور جس تقریب کے لیے ہم یہاں پر جمع شادی ہونے والی ہے دوستو، اس نکاح کو اللہ کو اپنے فضل و کرم سے بابرکت بنا، اس نکاح میں تو برکت دے۔ اے اللہ ان کی زندگیوں کو خوشحال بنا دے، ان کی زندگیوں کو تیری رضامندی کے سائے میں گزارنے کی توفیق دے۔ ان بچوں کو نیک اولاد عطا کرنا، ایسی اولادیں جو دین کی خدمت کریں۔ اے اللہ اس نکاح کے ذریعے ان خاندانوں کی تو اندر مضبوطی قائم کرنا، ان خاندانوں کے درمیان الفت و محبت قائم کرنا، میاں بیوی کے درمیان الفت و محبت قائم کرنا، انہیں نیک و صالح اولاد عطا کرنا، جو امام ابن تیمیہ نے کردار ادا کیا، جو اسلاف نے کردار ادا کیا۔ ان کی اولادوں سے بھی ایسے بچے پیدا کرنا جو دین کا پرچم لے کے آگے بڑھے، جو دین کی خدمت کرے۔ اے اللہ اس جو وان ہے اس کو خوشحال بنا، اس مسجد کو تیری دین کا برکت بنا، یہاں سے دین کے دائی نکلے، یہاں سے دین کا کام ہو۔ اے اللہ اس
حفاظت کر، ان کی قبر کی مرحلے آسان کر، اے اللہ ہمیں موت و حیات کے فتنے سے بچانا، مسیح اور دجال کے فتنے سے بچانا، یہاں پر جو غریبی کی اور دم دستی کی زندگی گزارے، اے اللہ ان پر تو اپنی رحمت اور اپنی برکتوں کے دروازے کھول دے، ان کی زندگی کو تو خوشحال بنا دے، جو بیمار ہے اے اللہ ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، ان کے اللہ جو تیری رحمت میں آ چکے ان کو کربت چین و سکون عطا فرما، اے اللہ آخر میں ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہماری جو روح قبض ہے، اے اللہ ہمارا سر سجدے میں ہو، ہمارا سر سجدے میں ہو، ہمارا سر سجدے میں ہو، ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ جاری کر دینا، اے اللہ ہم اس وقت کے دین کا کام انجام دے رہے ہو، اے اللہ ہمیں دین پر قائم رہنا، دین پر ثابت قدم رکھنا، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔